ترکی کے شمال میں ایک قدیم قصبہ آباد تھا۔ یہ قصبہ اپنی سادہ طرز زندگی اور پرسکون فضا کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کھجور کے درخت اور پتھر کے بنے چھوٹے چھوٹے مکان قصبے کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار دیتے تھے۔ قصبے کی گلیاں وقت کے ساتھ ساتھ ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کرتی رہتی تھیں۔ اسی قصبے میں احمد اور یوسف نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی کی مثال پورے قصبے میں دی جاتی تھی۔ ان کے گھر قریب قریب تھے اور ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ احمد کی زندگی نہایت محنتی تھی۔ وہ بڑھئی کا کام کرتا اور دن رات مشقت کر کے اپنے 3 بچوں اور بیوی کے لیے روزی کماتا۔ یوسف کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی، مگر اس کا کوئی باقاعدہ پیشہ نہیں تھا۔ وہ اکثر جنگل میں جا کر شکار کرتا اور اسی سے گزر بسر کرتا۔ ایک دن احمد نے اپنے دوست یوسف سے کہا، بھائی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں لگتا ہے اور جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ اگر تم میرے گھر کا کبھی کبھار خیال رکھ لیا کرو تو یہ میرے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ یوسف نے فوراً جواب دیا، احمد یہ کوئی احسان نہیں، تمہاری بات میری آنکھوں پر۔ یوں ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی اور وہ ایک دوسرے پر اور بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ کچھ دن بعد احمد کا بوڑھا باپ جو ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا اچانک ان کے پاس آ گیا۔ وہ ایک تجربہ کار اور عقل مند آدمی تھا۔ جب اس نے یوسف سے گفتگو کی اور اس کے انداز کو پرکھا تو فوراً اس کے دل میں خدشات پیدا ہو گئے۔ شام کو احمد جب گھر لوٹا تو اس کے والد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یوسف ایک اچھا دوست تو ہو سکتا ہے، مگر گھر اور عزت کے معاملات اس کے حوالے کرنا دانش مندی نہیں۔ وہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں لگتا۔ اس سے تعلق صرف دوستی تک رکھو۔ لیکن احمد کو یہ بات بری لگی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اس کا باپ یوسف سے جلنے لگا ہے۔ اس خیال کے تحت اس نے والد کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور دوستی کو زیادہ اہمیت دی۔ کچھ دن بعد والد واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ایک دن احمد کام پر گیا ہوا تھا کہ یوسف موقع پاتے ہی اس کے گھر آ پہنچا۔ اس نے احمد کی بیوی سے بے حیائی کی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادوں کے بدلے اسے پیسوں کی پیشکش کی۔ لیکن احمد کی بیوی ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی۔ اس نے یوسف کی بات کو سختی سے رد کر دیا۔ یوسف اپنی ضد پر ڈٹا رہا اور یہاں تک کہنے لگا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں احمد سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کی ہے۔ احمد کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے خوف سے کانپ اٹھی۔ احمد کی بیوی جو شروع میں باہمت اور وفادار تھی، وقت کے ساتھ اپنی کمزوری اور خوف کی وجہ سے یوسف کے دباؤ میں آ گئی۔ یوں ایک غلط راستے کا آغاز ہوا جو محض ایک لمحے کی کمزوری سے بڑھ کر روز کا معمول بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد اپنی محنت اور روزمرہ کے کاموں میں الجھا بے خبر رہا۔ احمد کی بیوی دل ہی دل میں نادم تھی، مگر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت نہ جٹا سکی۔ ایک دن احمد کے والد اور والدہ اچانک شہر سے آ گئے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یوسف اور احمد کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ سکتہ میں آ گئے۔ احمد کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے یوسف کو پکڑ کر بری طرح مارا اور بہو کو بھی سخت سست کہا۔ یہ لمحہ احمد کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کی آنکھوں میں سب کچھ دھندلا گیا۔ شام کو جب احمد گھر لوٹا تو والد نے غصے سے اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یوسف قابل بھروسہ نہیں، مگر تم نے میری نصیحت کو ہنسی میں اڑا دیا۔ آج یہ سب اسی کا انجام ہے۔ احمد پر یہ بات بجلی بن کر گری۔ وہ شرمندگی اور حیرت کے مارے ساکت رہ گیا۔ اس کا دل بیوی اور یوسف دونوں پر شدید غصے سے بھر گیا۔ وہ ایک سچا اور نیک دل انسان تھا۔ سب کچھ سن کر زمین پر گر پڑا اور زار و قطار رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں میں دکھ اور بے بسی کا سمندر تھا۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بوجھ لیے احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ والد نے کہا، بیٹا یہ غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے ایسے شخص کو اپنے گھر آنے دیا۔ مگر احمد کا اعتماد اپنی بیوی پر ختم ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔
अगर वो पहली ही बार सच्चाई अहमद को बता देती तो शायद ये दिन कभी ना आता। अंजाम। वक्त गुजरता गया। अहमद ने यूसुफ का पीछा किया, मगर वो उसके हाथ नहीं आया। फिर एक दिन कस्बे में खबर फैली कि एक झोंपड़ी में खौफनाक आग लग गई है। उस आग में एक औरत और चंद मासूम बच्चे जलकर राख हो गए। अहमद भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब शौले बुझाए गए और लाशें बाहर निकाली गईं, तो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लाशों में एक यूसुफ की थी, दूसरी अहमद की साबिका बीवी की, और 2 नन्हे बच्चे भी उस हादसे की नजर हो गए थे। ये मंजर देखकर अहमद का दिल दहल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल गमो गुस्से से फट रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। दिल ही दिल में उसने कहा, ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है और जुल्म करने वालों को सजा देने वाला है। नई जिंदगी। कुछ अरसे बाद अहमद के वालिदैन ने फैसला किया कि उसकी ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भरनी चाहिए। उन्होंने उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत तुर्क लड़की आयशा से कर दी। जब अहमद ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वो उसकी मासूमियत और हुस्न पर दिल हार बैठा। वो ऐसी थी कि जैसे खुद चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। आयशा की मुस्कुराहट ने अहमद के दिल के जख्मों पर मरहम रखा और पुराने गम धुंधला गए। अहमद ने अपनी जिंदगी से सीख लिया कि सिर्फ दिल का अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि अक्लमंदी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। उसने घर को ज्यादा वक्त देना शुरू किया, दोस्तों को दोस्ती तक महदूद रखा और अपनी नई जिंदगी को मजबूती और मोहब्बत के साथ संवारा। अल्लाह ने उसकी कमजोरियों की सजा तो दी, मगर उसके सब्र और सच्चाई का बदला भी दिया। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुकून भरी जिंदगी नसीब हुई। ये पूरी कहानी हमें ये सबक देती है कि वालदैन की बात को हल्का न लें। एतमाद एक कीमती अमानत है, इसे तोड़ना सबसे बड़ा जुल्म है। और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह की अदालत कामिल है, वो देर करता है मगर अंधेर नहीं। सबक। ये वाकया हमें गहरे असबाक देता है। 1. बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को हर बात से आगाह रखे, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। वक्त पर की गई बात कई बड़े नुकसानात से बचा सकती है। एक अक्लमंद शख्स ने कहा है, अच्छी औरत वो है जो दूसरों के लिए सख्त हो, लेकिन अपने शौहर के लिए नर्म और मोहब्बत भरी हो। शौहर होने के नाते हर मर्द को चाहिए कि वो अपने घर के मामलात दूसरों के साथ शेयर करने से बचे, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन पर मुकम्मल भरोसा ना हो, क्योंकि हसद एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता लेकिन बड़ी तबाही ला सकता है। क्या आप चाहते ही किसी भी मर्द की गैरत और जिम्मेदारी ये तकाजा करती है कि वो अपनी बीवी, बहन, बेटी और माँ के मामले में गफलत ना बरते, बल्कि मजबूती और गैरत के साथ उनकी हिफाजत करे? यही शर्म गया और इज्जत की बुनियाद है। बेटे के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि वालिदैन की बातों में हमेशा दानिशमंदी और तजर्बे का निचोड़ छुपा होता है। वो जिंदगी के सख्त इम्तिहानात देख चुके होते हैं, इसलिए उनकी नसीहत को हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर अहमद ने अपने वालिद की बात संजीदगी से मान ली होती तो शायद वो इस बड़े नुकसान से बच सकता था। दोस्त होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम पर कोई भरोसा करे तो इस एतमाद को कभी ना तोड़ें। सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त की इज्जत को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखे।